سیالکوٹ سے بھائی علی حمزہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ کہ مفتی صاحب، ہمارے محلہ میں ایک خاتون ہے، کچھ عرصہ پہلے اس عورت کا خاوند لاپتہ ہو گیا تھا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ خاتون نے اپنے تائیں پوری کوشش کی، جہاں تک ہو سکا اپنے اعزہ و اقارب کو کہا کہ اس کے خاوند کا پتہ لگایا جائے، لیکن اس سب کوشش کے باوجود خاوند کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اب اس عورت کا بغیر خاوند کے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ شریعت کی روح سے اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ نان نفقہ کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، اس عورت کا کوئی کفیل نہیں ہے، اس عورت کا کوئی محافظ نہیں۔ اس پرفتن دور میں ایک عورت کا بغیر نان و نفقہ کے اکیلے رہنا بڑا مشکل ہے۔ برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں، نوازش ہوگی۔ علی حمزہ: جی میرے محترم بھائی، اسلام ایک ہمہ گیر مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل اسلام بتاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا، شریعت نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اس سے آگاہی دی ہے، اس سے آگاہ کیا ہے کہ ہم نے ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ میں وضاحت کر دوں، اس مفقود الخبر کہتے ہیں، ایسا بندہ جو ہے مفقود کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں، جو گم ہو گیا ہو، جس کا کوئی اتا پتہ نہ چلے۔ ایسی صورت میں اس کی زوجہ پر کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ کچھ مشکل ہے، اس لیے علماء حقہ نے ضرورت کی بنا پر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ جو مسئلہ میں عرض کرنے والا ہوں، یہ مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ مسئلہ فقہ مالکیہ کے مطابق عرض کیا جا رہا ہے، چونکہ احناف نے اس مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کے مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس عورت کو چاہیے کہ پہلے یہ کسی عدالت میں جائے، اگر کوئی شرعی عدالت ہو، ایسا ممکن ہو، کوئی قاضی ہو تو قاضی کی عدالت میں جائے، قاضی کے حضور پیش ہو، نہیں تو جو عام ایک عدالت ہوتی ہے، مختار عدالت ہو، اس کے پاس جائے۔ سب سے پہلے اپنا نکاح ثابت کرے کہ فلاں شخص سے میرا نکاح ہوا تھا اور میں اس کی منکوحہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا لاپتہ ہونا بتائے کہ وہ گم ہو گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میرا اس طرح اکیلے تنہا رہنا مشکل ہے، کوئی نان نفقہ کا بندوبست بھی نہیں ہے۔ پھر وہ قاضی یا جج جو ہوگا وہ اپنے طور پر جستجو کرے گا، کوشش کرے گا اس خاوند کے پتہ لگوانے کی۔ جب مکمل طور پر وہ تھک ہار جائیں کہ کوئی اتا پتہ نہ چل سکے، تو اس کے بعد جج صاحب 1 سال کی مہلت دیں گے کہ مزید 1 سال انتظار کیا جائے۔ 1 سال کے انتظار کے بعد پھر حکم لگا دیا جائے گا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ پھر اس عورت کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عدت وفات پوری کرے۔ پھر یہ خاتون 4 ماہ 10 دن عدت وفات پوری کرے گی۔ 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد یہ خاتون کسی شخص سے اپنا نکاح کروا لے، جو نکاح صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، سوال یہ ہر جو بندہ بھی یہ بات سنے گا، پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس نے ایک دوسرے شخص سے جب نکاح کیا، وہ میاں بیوی کی سی زندگی گزارنے لگے، اتفاق سے اگر وہ پہلے والا خاوند آ جائے تو میں اس کا جواب یہیں عرض کر دیتا ہوں۔ یقیناً جو بندہ یہ سنے گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوگا، اس کا جواب اسی لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر اس دوسرے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے دوران اس کا پہلا خاوند واپس آ جاتا ہے اتفاق سے، تو یہ جو دوسرا نکاح کیا تھا، جو بعد میں جج کے فیصلے کے بعد نکاح کیا گیا تھا، وہ نکاح باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پہلا نکاح بحال ہو جائے گا۔
یہ عورت اس شخص کی عدت گزارے گی، پھر اس شخص کے ساتھ پہلے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دے گی، پھر وہ جو اس کا اصل خاوند ہے، جو پہلے والا خاوند ہے، وہی اس کا خاوند ہوگا، اسی کے ساتھ رہے گی، دوسرے شخص کے ساتھ رہنے کی اس کو اجازت بھی نہیں ہوگی، نکاح خود بخود باطل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مختصر طور پر میں اس کا خلاصہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ عورت جج کے پاس جائے، اپنا فیصلہ دائر کرے کہ میرا خاوند تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا جو گم ہو گیا ہے، نہیں مل رہا۔ جج پھر اپنے طور پر کوشش کرے تلاش کرنے کی، جج کی کوشش کے باوجود بندے کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چلا، تو اس کے بعد جج 1 سال کی مہلت دے گا انتظار کی۔ 1 سال کے انتظار کے بعد عدت وفات کاٹی جائے گی۔ عدت وفات گزارنے کے بعد ایک نیا نکاح کر لیا جائے گا، جو نکاح صحیح ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے صحیح اور ثابت النسب پیدا ہوں گے، نکاح درست ہوگا، یہ میاں بیوی کسی زندگی گزار سکیں گے۔